وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ النور کے مضامین سے کریں گے۔ سورۃ النور 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 64 آیات ہیں۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سورۃ النور میں واقع عفق کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس سورہ مبارکہ میں دیا تھا۔ تھوڑا سا پس منظر دیکھیے گا کہ مدینہ میں 5 سے 6 سال گزرنے کے بعد یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست دینا ممکن نہیں ہے، اور اسلام کی فتح کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد یا عسکری طاقت نہیں ہے، اصل چیز مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی۔ اب اس اسٹیج تک آتے آتے مسلمانوں کے دشمنوں نے، جن میں مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے اور یہود بھی تھے، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا اور ایک تہذیبی جنگ کا آغاز کیا، جس کا اصل مقصد مسلمانوں کے اخلاق کو پست کرنا تھا۔ اور اس کا مطالعہ ہم سورہ نور میں بھی کریں گے اور انشاءاللہ سورہ احزاب میں بھی کریں گے۔ جب سورہ نور کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے سارے ہی احکام دراصل عورت کے تقدس اور احترام کی حفاظت سے متعلق ہیں، لیکن بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے اللہ کی قرآن میں شہادت عورت کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اللہ چاہتا تو خفیہ وحی کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن رہتی دنیا تک قرآن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دیتا رہے گا۔ آئیے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر 34 تک میں آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت ہم نے نازل فرمائی ہے اور تم پر فرض کی ہے، یعنی یہ کوئی قرآن کی تو ہر آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ زور دے کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سارے احکامات تمہارے لیے لازم ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 34 تک کے حصے میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ زنا کا عام مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان نکاح کا جائز رشتہ موجود ہو، باہم اگر تعلق رکھتے ہیں تو وہ زنا کہلاتا ہے، اور اس فعل کا اخلاقاً برا ہونا، مذہباً گناہ ہونا یا معاشرتی حیثیت سے قابل اعتراض ہونا ہمیشہ ہر دور میں اچھے معاشروں میں اس کو غلط سمجھا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت کے لیے سزا مقرر کی گئی جو کہ 100 کوڑے ہیں، اور حدیث میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ یہ ایسے زانی مرد اور زانیہ کی سزا ہے جو شادی شدہ نہ ہوں، جبکہ شادی شدہ کی سزا سنسار کرنا یا رجم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی مرد اور زانیہ عورت جب تک کہ وہ تائب نہ ہوں تو ان کے لیے پاک باز عورتوں اور پاک باز مردوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ اس کے بعد قذف کی سزا ہے۔ کسی پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانے کو قذف کہا جاتا ہے، اور اس کے کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑوں کی سزا رکھی ہے، اور ساتھ ہی عمر بھر کے لیے اس کی گواہی کو نااہل قرار دیا گیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ سچی توبہ کر لے۔ یعنی کسی کے کردار پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی 4 گواہ نہیں لے کر آ سکتا الزام لگانے کے بعد تو پھر اس کو قذف کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد قانون لیان کا تذکرہ ہے کہ جو مرد اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو پھر لیان کا قاعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ الزام لگانے والے مرد کو 4 بار اللہ کی قسم کھانی ہوگی کہ وہ اپنے بیان میں سچا ہے، اور ان 4 قسموں کے بعد اسے 5ویں قسم کھانی ہوگی کہ اگر وہ اپنے بیان میں جھوٹا ہے تو اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کیس آئے جب دونوں جانب سے قسمیں کھا لی گئیں تو پھر آپ نے کسی کو سزا نہیں دی، لیکن دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی گئی، اور بچہ ماں سے منسوب کیا گیا، نان نفقہ جو ہے وہ باپ پر نہیں لگایا گیا، نسب باپ سے نہیں جوڑا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اصل فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب عورت قسم کھا لے تو پھر اس عورت یا اس کے بچے پر بعد میں بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے گئیں تو واپسی پر ان کے گلے کا ہار کہیں انہیں لگا کہ ٹوٹ کے گر پڑا ہے، وہ اس کی تلاش میں لگیں
تو پیچھے سے قافلہ روانہ ہو گیا اور ان کی سواری اٹھا لی گئی، اور چونکہ اس زمانے میں ان کا وزن ہلکا تھا تو یہ محسوس نہ ہو سکا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ پھر جب وہ آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، اور پھر اس میں حضرت صفوان بن معطل کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جب پیچھے سے آئے اور جن کے ذمے یہ خدمت مقرر کی گئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہ اسے تلاش کر کے لے آئیں، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر اپنی سواری پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب لشکر کو جا لیا۔ لشکر والوں کو یہ ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں، اور جب حضرت عائشہ وہاں پہنچی تو بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیا، اور اس میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر حضرت عائشہ خود اس سے بے خبر تھیں کہ ان پر کیا باتیں بن رہی تھیں۔ منافقین اس بہتان کو پھیلانے میں سرگرم ہو گئے، اور 3 سچے اہل ایمان کا تذکرہ آتا ہے جو اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور اس الزام سے ان کو پاک قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کی کہ آنکھیں بند کر کے ہر شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو اور نہ ان کو پھیلاتے پھرو۔ اس طرح کی افواہیں اگر اڑ رہی ہوں تو ان کا سد باب کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک منہ سے لے کر دوسرا منہ انہیں آگے پھیلانا شروع کر دے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ بےہدہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحاشی کو رواج دینے کی کوشش کریں، ان کے لیے بدترین سزا ہے۔ یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مسلم معاشرے میں جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد حسن ظن پر ہونی چاہیے، یعنی ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے گناہ گار ہونے کا ثبوت نہ ملے۔ پھر لوگوں کو عام ہدایت یہ کی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کریں بلکہ اجازت لے کر جائیں۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو غض بصر کا حکم دیا گیا، یعنی نظر بچا کر رکھیں، نظر کو کھلا نہ چھوڑیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ابلیس کے جو زہریلے تیر ہیں اس میں سب سے زہریلا تیر نظر کا ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں سر اور سینہ ڈھانک کر رکھیں۔ عورتوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے بن سنور کر نہ آئیں، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں تو نہ صرف یہ کہ اپنا بناؤ سنگھار چھپا کر نکلیں بلکہ بجنے والے زیور بھی پہن کر نہ نکلیں۔ معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے غیر شادی شدہ رہنے کے طریقے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ غیر شادی شدہ لوگوں کے نکاح کیے جائیں، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نکاح آسان ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں ایسے رواج فروغ دے دیے ہیں جن کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لونڈیوں اور غلاموں کو بھی بن بیاہے نہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ اس طرح اکیلی زندگی میں فحاشی کی طرف مائل ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ پھر لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کا اصول دیا گیا۔ آگے چلیے تو آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک میں بہت ہی خوبصورت مثال ہے جس میں اللہ کے نور کا تذکرہ ہے جس سے ساری کائنات روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ نور ان گھروں میں روشن اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور ان میں وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں دنیا کی مصروفیات اس کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور ان پر ہر وقت فکر آخرت طاری رہتی ہے، اور دوسری جانب انکار کرنے والے اس نور سے محروم رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہوگا، اور ان کے اعمال کا انجام سراب کی طرح ہوگا۔ سراب کے پیچھے بھاگنے والا دراصل ایک دھوکے کا شکار ہوتا ہے اور وہ ناکام رہتا ہے اور ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 46 میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اس کی صفات سے کرایا گیا تاکہ عقل مندوں پر اتمام حجت ہو سکے۔ آیت نمبر 47 سے لے کر 57 تک میں منافقین اور مومنین کی کھلی کھلی علامتیں بیان کی گئیں جس سے ہر مسلمان یہ جان سکے کہ معاشرے میں مخلص اہل ایمان لوگ کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ مومنین کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ پورا کیا، اور یقیناً آج کے مسلمان بھی اگر اخلاقی طور پر اپنی برتری ثابت کریں تو اللہ کا یہ وعدہ ان کے حق میں ضرور پورا ہوگا۔
آیت نمبر 58 سے لے کے پھر سورت کے آخر تک گھریلو زندگی کے مزید احکامات دیے گئے، جیسے گھروں میں پرائیویسی قائم رکھنے کے لیے اجازت لے کر گھروں میں داخلے کا قانون بنایا گیا، اسی طرح سے بیڈ رومز یا آرام گاہوں میں پرائیویسی برقرار رکھنے کے لیے گھر کے بچوں اور ملازمین کو 3 اوقات میں جو آرام کے اوقات ہیں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ بوڑھی عورتوں کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ سر سے اوڑھنی اتار سکتی ہیں، مگر حکم یہ دیا گیا کہ تبرج یعنی بن ٹھن کر اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں۔ نیز یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اگر بڑھاپے میں بھی وہ اوڑھنیاں اپنے اوپر ہی ڈالے رہیں تو بہتر ہیں۔ پھر معذور اور بیمار اور قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں بلا اجازت کھا بھی سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے سے قریب کیا گیا اور ان کے درمیان سے بیگانگی کے پردے ہٹائے گئے تاکہ آپس میں محبت بڑھے۔ آخر میں مسلمانوں کو جو جماعتی نظم ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ اور ضابطے اور ہدایات دی گئیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں اور فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا اللہ کے کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ آج کے اس دور میں جو فتنوں کا دور ہے ہم اس صورت کا بڑا اچھا مطالعہ خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کریں تاکہ اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الفرقان کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کی 77 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورت ہے اور سورۃ المومنون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ آئیے اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرقان اسی لیے نازل کیا ہے کہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے تنبیہ ہو۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل، صحیح و غلط کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، یعنی ہر وہ کام درست ہے جو اس کے مطابق ہو اور جو اس کے خلاف ہو وہ غلط ہے۔ پھر اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے۔ اس کے خلاف جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے نہ وہ خالق ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 سے 34 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات اور قرآن پر کیے گئے اعتراضات کے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی قرآن کو ایک من گھڑت چیز کہتے ہیں، اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کی اصل وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے پیشی کا یقین نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ ہیبت ناک منظر کھینچتے ہیں کہ جب جہنم ان کو دیکھے گی تو اس کے غضب اور جوش کی آوازیں یہ سنیں گے اور تنگ جگہ پر ٹھونسے جائیں گے اور اس وقت موت کو پکاریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جو سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ہر خواہش پوری ہوگی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گھمنڈ میں ہیں، تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کے کچھ پچھتاوے ہوں گے اور یہ کہیں گے کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یا کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ تو کتنی فکر مندی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم زندگی کی مہلت کے دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں اور اپنے دوستوں کے متعلق بھی محتاط رہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، محجورا۔ اور اس کی تشریح میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو قابل توجہ ہی نہ سمجھا، اسے قبول ہی نہ کیا، اس سے اثر ہی نہ لیا، یا اپنی جو فضول باتیں ہیں اس کا ہدف اس قرآن کو بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے والا اور اس قرآن کے ساتھ چلنے والا بنا دے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت 35 سے 44 تک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، پھر قوم نوح، پھر قوم عاد و سمود، اور پھر اصحاب الرس، اور پھر قوم لوط کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح منکرین قیامت تھے اور رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے اور انہیں ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی بیماری کی تشخیص کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور انہیں جانوروں سے تشبیہ دی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو، یعنی نفس کی وہ خواہشات جو اللہ کے خلاف انسان کو لے کر جا رہی ہوں۔ پھر آگے آیت نمبر 45 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل دیے گئے اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کافروں کے آگے نہ جھکیں کیونکہ توحید اور آخرت جو ہے وہ یقینی ہے، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ اور جہاد کبیر کے کیا معنی ہے؟ انتہائی کوشش کرنا۔ دوسری بات یہ کہ بڑے پیمانے پر جد و جہد کرنا جس میں آدمی اپنے تمام ذرائع ڈال دے، اور تیسری بات یہ کہ جامع جد و جہد جس میں انسان کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے۔ اور یہ جہاد کبیر کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ہم سب مل کر اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ جائیں۔ آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 62 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل، حمد اور تسبیح کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی، اور ساتھ فرمایا کہ جو چاہے قرآن کی نصیحت کو قبول کر سکتا ہے اور شکر گزار بن سکتا ہے۔ آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن یعنی رحمان کے اصلی بندوں کا کردار بتاتے ہیں، اور اس کو ہم سورۃ المومنون میں جو مومنین کی صفات بتائی گئی تھیں وہ بھی ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو ہمارے سامنے ایک بڑی واضح تصویر بنتی ہے۔ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بندے رحمان کے اصلی ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی تکبر سے گریز کرتے ہیں۔ چال کردار کی عکاس ہے، نہ مریل ہو، نہ مریضانہ ہو، نہ مصنوعی تقوی ہو، نہ اکڑ، نہ فخر و غرور ہو۔ عورت کے لیے باوقار چال، اٹھلا کر ناز و انداز سے دکھاتے ہوئے نہ چلنا، حیا کے ساتھ چلنا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ ان کی صفت کیا بتاتے ہیں کہ جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ جہالت دراصل ایک رویے کا نام ہے، اس کا دنیا کی ڈگریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومن جہالت کو اگنور کرتا ہے اور ایسی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ ان کی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ مومن کی راتیں جو ہیں وہ سکرینز کے سامنے گزرنے والی نہیں ہیں، بلکہ وہ دن کو اللہ کی راہ میں مشقت کرنے والا اور رات کو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان کی دعا بھی بتاتے ہیں، اور ان کی دعا کیا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، یعنی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اپنی کوشش پر بلکہ اللہ سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ پھر آگے صفت اللہ ان کی بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، خرچ جب کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ اعتدال سے ان کا خرچ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی صفت ان کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ دعا صرف اللہ سے کرنے والے ہیں۔ اگلی صفت یہ بتائی گئی کہ انسانی جان کی حرمت کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر ساتویں بات یہ ہے کہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اور ہم سورہ نور کی آیات کو ملا کر اگر ساتھ پڑھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سورہ نور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حفاظتی تدابیر بتائی ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ زنا جیسے جرم تک پہنچنے سے بچتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، لیکن جو توبہ کر لے اور ایمان لا کے عمل صالح کرنے لگے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ دیکھیں، انسان وہ ہے جو لوگوں کو ان کا برا ماضی یاد دلاتا ہے اور اس کے طعنے دیتا ہے، لیکن اللہ تو وہ مہربان آقا ہے کہ وہ نہ صرف گناہوں کو دھو ڈالتا ہے بلکہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ پھر اگلی صفت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرتے ہیں اور جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، پھر لغو اور بیہودہ باتوں سے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔
جیسے لغویات سے دلچسپی ہونے سے مراد یہ کہ جیسے کوڑے کے ڈھیر میں کوئی جھانک کر یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں کیا ہے، تو اسی طرح لغو چیزوں سے، لغو مجالس سے وہ شرافت سے منہ موڑ کر گزر جایا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اندھے اور بہرے نہیں بنتے۔ اس سے اگلی صفت یہ کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے ازواج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ بہت اہم دعا ہے جو مومن کے لیے اہل خانہ کی تربیت کا ہدف مقرر کرتی ہے، اس لیے کہ ہم سب اپنی اہل خانہ کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں صرف نیک نہیں بنانا بلکہ نیکوں اور متقی لوگوں کا لیڈر بننا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنت میں اچھے ٹھکانے ملیں گے۔ اور آخری آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے تو اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی اللہ کے نزدیک قیمتی تو عباد الرحمن ہیں جن کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اگر تم اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہوتے تو بالآخر کار وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔